پیارے دوستوں، چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایئر 1995 کی بات ہے کہ ایک کپل رمیز اور زرین روز اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت عطا کر دیں، کیونکہ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک اس نعمت سے محروم تھے۔ جہاں رمیز بہت ہی خوش اخلاق انسان تھا، وہیں زرین تھوڑی مغرور اور ججمنٹل تھی۔ یوں ہی زندگی چلتی رہی اور ایک دن اتنے سالوں بعد خدا نے بیٹی کی شکل میں ان کے صبر کا پھل ان کو دے دیا۔ رمیز اور زرین نے اپنی بیٹی کا نام کرن رکھا۔ کرن کے گھر میں آنے سے زرین اور بھی مغرور ہو گئی اور اس کا برتاؤ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے دن بدن برا ہو گیا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ان کے گھر کے باہر ایک قدیم درخت تھا۔ وہاں ایک چیل نے انڈے دیے، اپنا گھونسلہ بنایا، اپنے چھوٹے سے آشیاں میں وہ خوشی خوشی رہنے لگ گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد ان انڈوں میں سے بچے نکل آئے جو کہ دن رات شور کرتے تھے۔ زرین ان کی چوں چوں کی آوازوں سے بہت تنگ ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ رمیز کو کہتی تھی کہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ان بچوں کو اٹھا کر کہیں پھینک آئے یا پھر انہیں مار دے۔ رمیز اسے ہمیشہ منع کرتا تھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتی، یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، تم ایسا کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوں گے، تم ایسا ہرگز مت کرنا۔ بس یہی سب باتیں زرین کو ان کو کچھ کہنے سے روکی رکھتے تھیں۔ ایک دن زرین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اسے ان پرندوں کی آوازوں پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اٹھی، باہر گئی، اس نے پتھر اٹھائے اور ان پرندوں کی جانب پھینکنا شروع ہو گئی۔ اسے پتھر پھینکتے دیکھ کر چیل آئی، پر پھیلا کر اپنے بچوں کو بچایا، لیکن اسے خود کو ایک پتھر لگ گیا جس کی وجہ سے وہ بیچاری بہت شدید زخمی ہو گئی۔ اپنی ماں کے پروں سے خون نکلتے ہوئے جب بچوں نے دیکھا تو وہ بہت غمگین ہو گئے۔ 3 دن تک چیل اپنے گھونسلے میں رہی اور خود کو اچھی طرح ہیل کیا۔ اس کے بعد وہ اڑ کر گئی اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کو لائی۔ جس تکلیف سے وہ بچے اور ان کی ماں گزری تھی، انہوں نے زرین کو خوب بددعائیں دیں۔ کرن کو کچھ دنوں سے شدید بخار تھا جو کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن جب زرین اس کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی تو پرندوں کی آوازوں سے کرن سو نہیں پا رہی تھی اور زور زور سے رو رہی تھی۔ پرندوں کی آوازیں سن کر زرین کو بہت غصہ آیا۔ چیل جو کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے گئی ہوئی تھی، واپسی پر جب اپنے رستے پر تھی تو اس نے دور سے دیکھا کہ زرین ایک بڑی سی سیڑھی لگائے درخت کے ساتھ کھڑی تھی اور اس نے اس کے بچوں کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ چیل جلدی جلدی اپنے پر ہلانے لگی اور جلدی سے اڑ کر اپنے بچوں کے پاس آئی، لیکن جب اس نے دیکھا تو اس کے بچے زندہ نہیں تھے، نہ ہی اس دنیا میں اور تھے۔ اس کے بچے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر چکے تھے۔ اپنے بچوں کو اس نے پروں میں سمیٹا اور رونے لگ پڑی اور پورا دن وہ روتی رہی۔ رمیز جب گھر واپس آیا، اس نے چیل اور اس کے بچے دیکھے تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اور کسی کا نہیں، زرین کا ہی کام ہے۔ اس نے زرین کو جا کے خوب ڈانٹا اور بولا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ ایک دن زرین اور کرن جب اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو زرین نے دیکھا کہ اس کے سامنے والی دیوار سے ایک بہت ہی بڑا پرندہ نکلا آتا ہے اور کرن کو جھپٹ لیتا ہے۔ ہڑبڑاہٹ میں جب زرین اٹھی تو اس نے دیکھا کرن بالکل ٹھیک تھی، یہ اس کا خواب تھا، لیکن یہ خواب اس کے دماغ پر سوار ہو گیا اور وہ پریشان رہنا شروع ہو گئی۔ اسے لگنا شروع ہو گیا کہ جو ظلم اس نے کیا ہے کہیں اس کا بدلہ اس کی بیٹی سے نہ لیا جائے۔ وہ ہر وقت کرن کے قریب ہی رہتی تھی کہ کہیں کرن کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایک دن کرن کو بخار تھا اور گھر میں دوائی ختم ہو چکی تھی۔ زرین دوائی لینے کے لیے مارکیٹ گئی، کرن کو گھر میں سوتا چھوڑ کر۔ یہ موقع دیکھتے ہی
چیل کھڑکی سے اندر آئی اور اس نے کرن کا منہ نوچ لیا اور اسے اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ جب کرن رو رہی تھی تو اس کی ماں راستے پر تھی۔ جب وہ گھر آئی اور اس نے کرن کی روتے ہوئے آواز سنی، وہ جلدی سے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے دیکھا اس کی بیٹی خون میں لت پت تھی اور اس کے منہ کے اوپر کسی پرندے کے نوچنے کے نشان تھے۔ وہ اسے جلدی سے ہسپتال لے کر گئی، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کرن خالق حقیقی سے جا ملی۔ رمیز اور زرین غم سے نڈھال تھے۔ زرین کو روتے ہوئے رمیز نے بولا، زرین میں نے تمہیں سمجھایا تھا، پرندوں کو کچھ مت کہنا، وہ بھی مخلوق ہیں اللہ کی، ان کا بھی دل ہے۔ دیکھو آج ایک ماں نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے، تم کہیں کی نہیں رہی، تمہاری اکلوتی بیٹی آج اس دنیا میں نہیں ہے، صرف تمہاری وجہ سے، صرف تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی سزا آج ہماری بیٹی نے بھگتی ہے۔ زرین کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کے بچے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوستوں، کبھی کسی جاندار کو تنگ مت کرو، انہیں نقصان مت پہنچاؤ اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا تو، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کے بھی جذبات ہیں۔